کیا جو شرک اور بدعت کرتا ہے نماز ہو جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جس بندے نے کسی بدعتی کی توقیر کی، عزت کی، اس کو وقار بخشا، اس نے گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. تو جب ہم کسی کو امام بناتے ہیں تو یہ ہم اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور یہ علماء کا آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینے کا ہمارے ہاں یہی طریقہ کار رائج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اسی طرح کرتے ہیں. مثلا میری مسجد ہے، میرا مصلی ہے، اور وہاں راٹھور صاحب آ گئے ہیں اور یہ میرے دوست ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ عالم بھی ہیں، اور میں نے ان کا اکرام اس طرح کیا کہ ان کو اپنا مصلی دے دیا، تو یہ اکرام ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بدعتی کی عزت کرے، بدعتی کا اکرام کرے، اس نے گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. تو امام بنانا اس کا اکرام کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو اکرام نہیں دینا چاہیے جو خلاف سنت زندگی گزارنے والے ہوں اور نماز بھی خلاف سنت پڑھانے والے. کہ بدعت بدعت ہے اور بدعت کرنے والے کو امام جماعت نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک بدعت ہے، ہم نے ہر چیز کو بدعت بنا دیا، ٹھیک ہے نا، قولاً، ٹھیک ہے نا، عملاً تو سب کرتے ہیں. حرمین شریفین میں آپ چلے جائیں، باپ دادوں کے نام لکھے ہوئے، گیٹ کے اوپر لکھے ہوئے، سامنے جناب اپنا بے شمار جو ہے جوس فرنچائز ادھر ہیں، بے شمار جو ہے جوس فرنچائز ادھر ہیں، بے شمار جو ہے جوس فرنچائز ادھر ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. وہ بات ہی مردود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے. یہ مثالیں دینا کہ جی حرم کے باہر جوس سینٹر کھلے ہوئے، تو وہ انہوں نے جوس سینٹر کوئی ثواب کے لیے کھولے ہوئے کہ ہمیں نہیں جنت حضرت، میں نے جوس سینٹر دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ نہیں بولنے دوں میں آپ کو پورا غلط لفظ منسوخ آپ نہیں بولنے آپ کی طرف پورا آ رہا ہوں، پھر آپ یہ تو غلط بات ہے. پورا وقت دے رہا ہوں، میں پھر اسی وقت دوں گا، پہلے رائٹ صاحب کو بولیں. جوس سینٹر کا تو ڈاکٹر صاحب یہ بے شمار جو ہے جوس فرنچائز ادھر ہیں. جوس سینٹر کا تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دے رہا ہوں، قاری صاحب آپ بولیے. میں نے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف، قاری صاحب کے دروازے جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، پھر آپ ایکسپلین کر دیجیے جوس گا. سینٹر میں نے غلط بات منسوخ کر کے بولنا پڑے نہیں، گا. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اپنی پھر باری میں آپ بولیں. کلیئر کر دیجیے گا، پھر آپ کلیئر کر دیجیے آپ کی ساری بات غلط تھی. میں چپ کر کے قاری صاحب آپ ادھر موقع. پہلی بات یہ ہے قرآن مجید میں نے جب یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نے ایک حدیث کوٹ کی. میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بدعتی ہیں. انہوں نے خود سے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہم بدعت. چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. میں نے نام ہی نہیں لیا، نہ بریلوی نام لیا، نہ دائیں بائیں نام لیا، کچھ بھی نام لیا. حالانکہ مجھے توقع نہیں تھی بیسوی صاحب سے کہ یہ میری حمایت نہیں کریں گے. لیکن عجیب، میں حیران رہ گیا کہ میسوی صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتاؤں کہ لوگ عمل کرتے ہیں اور وہ اپنے تائیں یہ گمان کر لیتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، بڑا نیکی کا کام ہے، خوبصورت کام ہے. لیکن اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خود اپنے تئیں گمان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے سارے عمل ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا، ہم سارے عمل ان کے دنیا میں برباد کر دیتے. بدعتی ایک ایسا شخص ہے جو دین کو نامکمل سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ یہ دین میں اتنی بڑی کمی تھی جو میں نے آ کے پوری کی. ظاہر بات ہے پہلے سے وہ چیز دین میں نہیں تھی. تو بدعتی اس لیے برا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ناقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے. اگر کوئی اس کو نامکمل سمجھتا ہے، پھر اللہ کے رسول نے مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ روز آخرت آب کوثر پر میں پانی پلا رہا ہوں گا. کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، فرشتے مار مار کے انہیں بھگائیں گے، اور میں کہوں گا آنے دو میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو اللہ کے حبیب نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں
کیا کیا خرافات اور بدعات پیدا کی، اللہ ہو۔ تب میں فرماؤں گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، جی۔ لعنت ہو، دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی۔